ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں میاں محمد اکرم صاحب نے فرمائی ہیں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انیشیٹو جو ہے لیا گیا ہے یہ اچھی بات ہے. آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو سلیبس انٹروڈیوس کروایا گیا ہے یہ بچوں کی اسلامی معاشرتی آگاہی کے حوالے سے جو ہے اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں اور کیا یہ کچھ پچھلی حکومتوں کی نسبت کچھ بہتر قدم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر. یہ اصل میں ایک چیز میں پچھلے سوال کے حوالے سے ایڈ کروں گا کہ بالکل مناسب بات فرمائی ہے میرے معزز دوست نے. وہ یہ کہ جب تک ذمہ داران کے حوالے سے آپ کا سوال تھا، ان ذمہ داران میں جب تک ان کے خود اپنے بچے ان اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے اس وقت تک یہ معاملہ نہیں ہوگا. اس میں مجھے ایک واقعہ، ایک خبر یاد آ رہی ہے جو چند دن پہلے سپریم کورٹ میں ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے. اس میں باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن 140 افراد بیوروکریسی کے شعبہ تعلیم کے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے. اب یہ ایک مطلب ہمارے لیے ایک ٹریگر پوائنٹ ہے کہ اگر وہ خود اس ملک سے ان کا معاملہ وفاداری کا یا ان کے بچے اس ملک میں رہنا، یہاں کی سرکاری اسکولوں میں اور سرکاری کالجز میں تعلیم حاصل کرنا پسند نہیں فرماتے، تو کس طرح سے ان کا ہم یہ آپ کا جو سوال تھا کہ ذہنی، فکری اور عملی طور پہ وہ تیار ہیں، وہ تیار نہیں ہیں. یہ تو اس سوال کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اور پھر یہ کہ اسلامی شاعر کی آگاہی کے حوالے سے یقینی طور پہ موجودہ دور میں جو اصل یہ نصاب تھا، اس میں ہم نے جو بنیادی چیز تو یہ تھی کہ تمام بچوں کے لیے مساوی اور منصفانہ اعلیٰ معیار کی تعلیم کا موقع موجود ہوگا. ایک تو یہ بڑی اہم بات تھی. جو ظاہر ہے کہ جو میاں اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ یکساں نصاب نہیں، ہمیں یکساں نظام چاہیے. میں ان کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ اس کی کمی ہے. 7 مختلف طرح کے نظام اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں، اگر کم و بیش ہم سمجھے منیمم اس کو کیلکولیٹ کریں. ہاں لیکن جہاں تک بات ہے کہ اس دور میں جو کام ہوا ہے، کم سے کم یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اس کا ایک بنیادی مقصد تھا، جس کا الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کتابیں اب سامنے آئی ہیں 1 سے 5 تک کی جو اس سال امپلیمنٹ ہونا ہے، اس میں جیسے ابھی اکرم فرمایا اس میں بہتری آئی ہے. اور اصل جو ٹارگیٹ ہے اب ہے 6 سے 8 تک کا، جہاں ہم نے نازلہ قرآن بھی پڑھانا ہے اور ہم نے اس بنیادی قرآن مجید کے نصاب سے گزارنا بھی ہے. یہ یقینی طور پہ یہ پچھلے ادوار کی نسبت اس میں بہتری کا نظر آتا ہے. پھر یہ کہ اس نصاب میں، یہ یکساں نصاب میں جو کریکولم کے حوالے سے بات آ رہی تھی، اس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو تصور ہے اس کو بچوں کے سامنے ہمیں لے کر آنے کے حوالے سے یہ چیز اس میں ایک بنیادی جو پوائنٹ تھا وہ موجود تھا اور الحمدللہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے اس بات کا بھی حوالہ وہاں پر موجود تھا نیشنل جو کریکولم کے حوالے سے کہ ایک قومی جو پالیسیاں ہیں، جو نیشنل پالیسیز ہیں اور جو نیشنل مشن ہے، اس کو بھی بچوں کے اندر اس کے ہم تعلیم اور تربیت اس کی ہم کریں. تو وہ بھی الحمدللہ اس گزشتہ ادوار کی نسبت اس میں بہتری کا عنصر ایک ہمارے پاس آیا ہے. اور حکومت نے بہرحال کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے اندر بھی بہتری آئے اور اس بات کی بھی بہتری آئے کہ ہمیں سیکھنے کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے، تجوید کا بھی خاص طور پہ ذکر بار بار آ رہا ہے کہ تجوید بہت بہتر ہے. ظاہر ہے دیکھیں کسی چیز کے حوالے سے بار بار ذکر کرنا، وہ بھی حکومت کی طرف سے یا حکومت کا وزارت تعلیم کی طرف سے ذکر کرنا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر اصل بات کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں کیا ہم ان کی صحیح تربیت کر پا رہے ہیں یا نہیں، یہ ہے وہ لیکنگ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کی ٹرینرز ٹریننگ اس کی کمی موجود ہے. اور جیسا کہ فرمایا کہ ہمیں اس کو مستقلاً اس پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ریگولر بیسس پر ان کی ٹریننگ ہم کرتے رہیں تاکہ وہ آگے جا کر اپنے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورک شاپس ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو ان ورک شاپ سے بھی گزارتے ہیں. جو پرائیویٹ کالجز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے ٹیچرز کے لیے ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جو ریسرچ کا عنصر ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک، میں اوورال اگر آپ سے بات کروں تو ریسرچ کا عنصر جو ہے اس میں کمی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مختلف جگہوں سے، مختلف خطوں سے، ملک کے مختلف حصوں سے جو بچے آتے ہیں وہ یقیناً، میں آپ سے چونکہ میں خود یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، وہاں پر ہمیں جو اسٹف آ رہا ہے وہ ہر سال گریجولی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹریٹ ہو رہا ہے کنٹینیوسلی. یعنی وہ بی اے میں یا BA میں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ ڈیٹریٹ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اگر ہم ان کی بنیاد کو مضبوط کریں گے، اور یہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ کریکولم نافذ کیا اور اگلے سال سے ہمیں نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ نتائج ہمیں ملیں گے آج سے 20 سال بعد. یہ ایسا نہیں ہے، ٹائم لگے گا. اس لیے کہ جب ہم کلاس 1 سے ان کو تعلیم دینا، جن کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ بھی بہت ہی اس کا حوالے کلاس 1 سے اگر شروع کریں گے تو جب وہ پاس آؤٹ ہوں گے تو پھر اس کے رزلٹس تو ان کے اس کے اثرات آئیں گے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ الحمدللہ انہوں نے یہ بہت اچھا یہ قدم اٹھایا کہ
پہلے سال دوسرے سال اور تیسرے سال جیسے میاں صاحب فرما رہے تھے کہ 5 کلاسیں پھر اگلی 3 کلاسیں اس کا حساب سے کام شروع کیا. ایسا نہیں ہوا کہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں یہ بھی تو ہے نا کہ پالیسیز کی جو کنٹینیوشن ہے وہ نہیں ہوتی. یہ تو المیہ ہے. 5 سال کا حکومت کا ٹرنیور ہے, ابھی تیسرے سال میں انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے. اللہ کرے کہ اگلی حکومتیں بھی چاہے ان کی ہو یا کوئی بھی ہو اس کو کنٹینیو کرے اور اس کو لے کے چلے. بس یہ تو اس نے بنیادی بات یہ کہ یہ تو بیوروکریسی کا کام ہے جی کہ وہ اس کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اسلامی شاعر کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ نصاب بننا شروع ہوا تو ہمارے جو سیکولر طبقات ہیں انہوں نے ایک شور اٹھا دیا. اسلام آباد میں جا کے ڈیرے لگا دیے انہوں نے, ساتھ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو, حالانکہ وہ ان کے نمائندے نہیں تھے, کچھ لوگوں کو ورغلا کے انہوں نے ساتھ ملایا اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ اس نصاب میں سے وہ اسلام کو کھرچ کھرچ کے نکلوا دیں, یعنی بنیاد ہی نہ بننے دیں. بنیاد ہی نہ بننے دیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی وہ کاوش اس لیول کے اوپر کامیاب نہیں ہوئی. کچھ چیزیں وہ ڈلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں, کچھ نکلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں, لیکن ان کی کاوش, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شر پسند عناصر ہیں جو نظریہ پاکستان کے خلاف, دین اسلام کے خلاف اپنی سازشوں میں مصروف ہیں, اور قیام پاکستان سے لے کے آج تک وہ اپنی سازشوں میں, لیکن الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ان کی سازشیں جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بہت ہی فرم اپنا رویہ رکھنا چاہیے کہ آئندہ 6 سے 8ویں جماعت کا جو نصاب ہے اس کے اندر اس طرح کی کوئی ان کی کاوش کامیاب نہ ہونے پائے, اور اس کو قوم ہرگز قبول نہیں کرے گی. پہلے بھی قوم نے جب بھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور حکومتوں کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس کے اندر بھی ضرورت اس چیز کی کہ حکومت اس حوالے سے پوری نظر رکھے. جو دینی طبقات ہیں وہ پہلے سے اس حوالے سے اویئر بھی ہیں اور وہ اس کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں, اور حکومت کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی اس گائیڈ لائن جو دے گی نصاب کے بارے میں اس کے اوپر پوری طرح سے توجہ رکھے, کیونکہ ان لوگوں کی کاوش ہوگی. حالانکہ اقلیتی جو سرکاری کمیشن ہے, چیلا رام صاحب اس کے جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں, انہوں نے جو ہمارے نصابات ہیں ان کو سیکنڈ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے مطمئن ہیں, ہمارے بچوں کو کوئی پرابلم نہیں. لیکن ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ جو ہے وہ نکلوانا چاہتا ہے اسلام سے متعلق باتیں جو ہے. اور بھائی وہ تو دیکھ لیجئے نا کہ ہماری اسمبلی کے اندر موجود تمام, میں تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں ان اقلیتی ممبرز کو, انہوں نے سب نے مل کے کہا کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی شراب جائز نہیں ہے, آپ اس پہ پابندی لگائیں. صحیح بات. تو کوئی مسلمان بولتا نا بھائی کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم پابندی لگواتے ہیں. صحیح.